السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس نئے ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ خطبہ جمعہ دراصل حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ کا ہے، جس کا آج ہم خوبصورت ترین خلاصہ بیان کریں گے۔ بالکل، اور چونکہ یہ مواد کافی تفصیلی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پورے فلسفے کا نچوڑ آپ تک آسان الفاظ میں پہنچائیں۔ تاکہ ہمارے ناظرین کو صحیح سے سمجھ بھی آئے اور ہمارا تجزیہ پسند بھی آئے۔ اچھا، میں ایک بات سوچ رہی تھی، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی امریکہ کے معاشرے کا۔ مطلب وہاں دولت کے انبار ہیں اور دنیا کی ہر جدید ترین سہولت موجود ہے، تو منطقی طور پہ اسے دنیا کا سب سے پرسکون خطہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ اصولی طور پر تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں کے پاگل خانے کم پڑ گئے ہیں، اولڈ ایج ہومز بھرے پڑے ہیں، اور لوگ پرسکون رہنے کے لیے بے تحاشا منشیات اور ڈپریشن کی ادویات کا سہارا لے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ کس قدر حیرت انگیز اور پریشان کن تضاد ہے نا، کہ جہاں سب سے زیادہ مادی خوشحالی ہے وہیں سب سے زیادہ ذہنی بے سکونی بھی ہے۔ دیکھیں، واقعی یہ انسانی نفسیات کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہم انسان کی مادی ترقی کو اس کی ذہنی حالت کے ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ اس پوری مساوات میں کوئی بہت بنیادی چیز غائب ہے۔ یعنی ہم نے سکون کو صرف ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے جنہیں گنا جا سکتا ہے یا خریدا جا سکتا ہے۔ بالکل درست، اور یہی وہ بنیادی الجھن ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ کوئی روایتی مذہبی لیکچر نہیں ہے جو صرف ماورائی باتیں کرے، اس میں ہماری روزمرہ کی نفسیات اور سچے سکون کی تلاش کا ایک مکمل خاکہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی وسائل کا ہونا بذات خود کوئی بری چیز ہے؟ مطلب اگر کسی کے پاس کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ پریشان تو ہوگا نا؟ ہاں، یہ بہت عام سوال ہے جو فوراً ذہن میں آتا ہے، لیکن ماخذ یہ بالکل نہیں کہتا کہ بنیادی ضروریات کا پورا ہونا بری بات ہے۔ اصل مسئلہ اس رویے میں ہے جسے خطبے میں زمین کے نعرے اور آسمان کے نعرے کے شاندار موازنے سے سمجھایا گیا ہے۔ اچھا، زمین کے نعرے، یہ تھوڑا مزید بتائیں۔ مطلب یہ جو امریکہ یا کسی بھی مادی معاشرے کا ماڈل ہے نا، وہ زمین کا نعرہ ہے۔ یعنی یہ سوچ کہ تمہیں حقیقی سکون صرف کریئر کی دوڑ، دوسروں سے آگے نکلنے اور زیادہ چیزیں جمع کرنے میں ملے گا۔ جب مادیات ضرورت کے بجائے زندگی کا مقصد بن جائے تو وہاں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک نہ ختم ہونے والا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بے شک، اور اس کے مقابلے میں آسمان کا نعرہ یہ ہے کہ دلوں کا حقیقی سکون محض خدا کی یاد اور اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق میں ہے۔ جب انسان کا مقصد ایک لازوال ہستی سے جڑنا بن جائے تو وہ دنیاوی دوڑ کے کھوکھلے پن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر مادی چیزیں اس کے لیے صرف ایک ذریعہ رہ جاتی ہیں، منزل نہیں۔ صحیح، ماہرین نفسیات بھی تو اب یہی تسلیم کر رہے ہیں کہ جب انسان اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتا تو نتیجہ ذہنی امراض کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اگر ہم اس انفرادی بے اطمینانی کو تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہی کشمکش ہمارے خاندانوں تک بھی پہنچتی ہے۔ خطبے میں صنف یعنی مرد اور عورت کے حقوق کی بحث کو ایک بالکل مختلف زاویے سے چھیڑا گیا ہے، جس میں گوئٹے مالا کے ایک مشترکہ اجتماع کا حوالہ بھی ہے۔ ہاں، اور وہ زاویہ واقعی روایتی سوچ سے بالکل ہٹ کر ہے۔ عام طور پر جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو ہر فریق اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن ماخذ میں یہ انقلابی تجویز دی گئی ہے کہ عورتوں کو مردوں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے اور مردوں کو عورتوں کے حقوق کی۔ ارے یہاں مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ مطلب ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہلے ہی پدرشاہی نظام مضبوط ہو، اگر وہاں عورتوں سے کہا جائے کہ وہ مردوں کے حقوق کے لیے لڑے تو کیا یہ ان کے مزید استحصال کا راستہ نہیں کھول دے گا؟ آپ کا یہ خدشہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے اگر ہم اسے آج کی دنیاوی خود غرضی کی اینک سے دیکھیں، لیکن ماخذ جس نفسیات کی بات کر رہا ہے وہ مانگنے اور دینے کے رویوں کا فرق ہے۔ جب آپ حقوق مانگنے یا چھیننے کی نفسیات اپناتے ہیں تو لاشعوری طور پر ایک جنگی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، پھر ضد جنم لیتی ہے۔ بالکل، اس کے برعکس جب ایک فریق دوسرے کے حقوق کی فکر کرتا ہے تو معاشرے میں احسان کا فلسفہ پروان چڑھتا ہے۔ احسان کا مطلب کمزور پڑنا نہیں ہے، بلکہ کسی کے حق سے بڑھ کر کشادہ دلی کے ساتھ اس کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اور یاد رہے یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔
یہ تو مجھے بالکل کسی کارپوریٹ دفتر کی طرح لگ رہا ہے. ذرا تصور کریں اگر کسی کمپنی میں ہر ملازم صرف اپنی جاب ڈسکرپشن پر اڑا رہے کہ بھائی میں تو صرف اپنے حقوق کے لیے لڑوں گا، تو وہ دفتر ایک زہریلا میدان جنگ بن جاتا ہے. بالکل، ہر شخص دوسرے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ میں اپنے ساتھی کا کام کیسے آسان کر سکتا ہوں، تو وہ گھٹن زدہ ماحول خود بخود ایک بہترین جگہ میں بدل جاتا ہے. 100% درست، اور ماخذ اسی احسان کے کلچر کو پیغمبر اسلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ ساز مثال سے ثابت کرتا ہے۔ الہامی تعلیمات کے نزول سے بہت پہلے ہی ان دونوں کا باہمی سلوک بہترین تھا۔ احسان قانون کے ڈنڈے سے نہیں، دل کی وسعت سے آتا ہے۔ بے شک، جب حقوق خوش دلی سے دیے جائیں تو وصول کرنے والا شکر گزار ہی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم خاندان سے نکل کر ریاست اور معاشرے کی طرف آئیں تو کیا وہاں بھی یہ اخلاقیات کام کرتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور حساس موڑ ہے جہاں ماخذ ایک سماجی اور سیاسی موازنہ پیش کرتا ہے۔ خطبے میں ہندوستان اور پاکستان کی ریاستوں اور معاشروں کا اقلیتوں کے حوالے سے، خاص طور پر احمدیہ جماعت کے حوالے سے موازنہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہندوستان میں بابری مسجد کو گرایا گیا تو وہاں کے دانشوروں اور باشعور لوگوں نے اس کی شدید مذمت کی۔ اچھا ناظرین کو میں یہاں سختی سے یہ واضح کر دوں کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد کسی بھی سیاسی یا مذہبی بحث میں فریق بننا ہرگز نہیں ہے. ہم مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں اور صرف ماخوذ میں دی گئی ان سماجی حقائق کا تجزیہ کر رہے ہیں. بالکل، ہم صرف معاشرتی رویوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو ماخوذ کے مطابق جب پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہوتے ہیں تو معاشرے کے اچھے لوگ عموماً ایک خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس موازنے کے ذریعے اصل میں کون سا معاشرتی اصول سمجھایا جا رہا ہے؟ اصل بحث معاشرے میں موجود دو قوتوں یعنی شرارت اور شرافت کے درمیان کی ہے۔ شرارت سے مراد وہ تخریبی عناصر ہیں جو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اور شرافت معاشرے کی وہ بڑی اکثریت ہے جو پرامن اور منصف مزاج ہوتی ہے۔ اچھا، تو کوئی بھی معاشرہ مکمل طور پر برا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، عام انسان فطرتاً انصاف پسند ہوتا ہے۔ خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ریاست کا قانون اور نظام ان شدت پسند عناصر کے سامنے کمزور پڑ جائے یا ان کی پشت پناہی کرنے لگے۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی اسکول کے کلاس روم میں کوئی بدماش بچہ ہو۔ کلاس کے باقی بچے برے نہیں ہوتے، لیکن اگر پرنسپل اس بدماش بچے کی حمایت کرے تو باقی شریف بچے خوف کے مارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ جب شرارت کو ریاستی سرپرستی مل جائے تو وہ اتنی خوفناک ہو جاتی ہے کہ معاشرے کی شرافت دب کر رہ جاتی ہے۔ اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشرہ خوف کے سائے میں ہے۔ واقعی یہ خاموشی بہت خوفناک ہوتی ہے۔ تو ایسے ہنگامہ خیز حالات میں ایک عام فرد کیا کرے؟ وہ اپنی شرافت کو کیسے زندہ رکھے؟ ماخذ اس کا حل ذکر میں بتاتا ہے، لیکن سچ کہوں تو جب ہم ذکر کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ کوئی غار میں بیٹھا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے اور دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ کیا واقعی ذکر کا یہی مطلب ہے؟ یہ بہت عام پر بالکل غلط اور نامکمل تصور ہے۔ ماخذ ان تمام روایتی صوفیانہ خیالات کی سختی سے تردید کرتا ہے جن کا مطلب دنیا سے فرار ہو۔ حقیقی ذکر وہ ہے جو اچھے اعمال یعنی اعمال صالحہ میں ڈھل جائے۔ اگر کوئی ذکر انسانوں کی خدمت چھڑوا دے تو وہ سچا ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذکر کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فعال عمل ہے۔ بالکل، اہل لغت کی روشنی میں ماخذ ذکر کے 3 درجے بتاتا ہے۔ پہلا حفظ کرنا یعنی خدا کی صفات کو شعور کا حصہ بنا لینا۔ دوسرا درجہ ہے زبان پر جاری ہونا، اور تیسرا درجہ ہے شعوری کوشش سے یاد کرنا۔ چونکہ انسان بھولنے والا ہے تو ارادی طور پر خود کو واپس اس پاکیزہ سوچ کی طرف لانا۔ ارے ہاں، یہ شعوری کوشش والی بات پر تو ماخذ میں ایک انتہائی مزاحیہ لیکن گہری مثال دی گئی ہے، اس شخص کی جس کا رومال گانٹھوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں، وہ بڑی زبردست داستان ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی اتنی گانٹھیں کیوں لگائی ہیں؟ تو اس نے کہا پہلی گانٹھ کام یاد رکھنے کے لیے لگائی تھی، پر کام بھول گیا تو دوسری لگا لی تاکہ پہلی یاد رہے۔ اور پھر اسی طرح تیسری اور چوتھی، اور انجام کار اس کے پاس صرف گانٹھیں رہ گئیں، اصل مقصد کہیں گم ہو گیا۔
بالکل. اور سوچیں تو یہ مثال ہماری روزمرہ زندگی پر کتنی فٹ بیٹھتی ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کو، چاہے وہ کھانا ہو یا کامیابی، خدا کی یاد کے لیے ذہنی گانٹھیں یا اینکرز بنانا چاہیے. اگر ہم نے اصل مقصد بھلا دیا تو ہماری عبادات بھی ان بے معنی گانٹھوں کی طرح ہو جائیں گی. بہت خوبصورت تجزیہ ہے آپ کا. اور دیکھیں، جب انسان ان ذہنی اینکرز کا استعمال سیکھ لیتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ بالکل بدل جاتا ہے. اسی مقام پر ماخذ غفلت کے میدان اور مشاہدے کی فضا کی بات کرتا ہے. یہ غفلت کا میدان اور مشاہدے کی فضا، ان اصطلاحات کو ہم آسان الفاظ میں کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، غفلت کے میدان میں ہم بس ایک مشین یا روبوٹ کی طرح جی رہے ہوتے ہیں. ہم نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں، پر ان کے پیچھے کے نظام اور خالق سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں. لیکن جب انسان مشاہدے کی فضا میں قدم رکھتا ہے تو اسے ہر عام سی چیز کے پیچھے ایک عظیم طاقت نظر آنے لگتی ہے. پھر انسان کے اندر خوف اور محبت کے گہرے جذبات ابھرتے ہیں. اور میرے خیال میں اس کی بہترین عکاسی وہ لڈو والے صوفی کی کہانی کرتی ہے. میں تو کہوں گی یہ اس گفتگو کا کلائمیکس ہے. بالکل، آپ وہ منظر ناظرین کے سامنے ضرور رکھیں. تو منظر کچھ یوں ہے کہ ایک محفل میں ایک صوفی بزرگ بیٹھے ہیں. ان کے سامنے لڈوؤں کا ایک ٹوکرا رکھا ہے. شاگرد جوان ہیں، جلدی جلدی کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن بزرگ ایک عجیب ہی کیفیت میں ہیں. وہ اپنے ہاتھ میں صرف ایک لڈو پکڑے گہری سوچ میں گم، اس کا ایک ایک ذرہ نہایت غور سے کھا رہے ہیں. ہاں، اور ایک شاگرد پوچھ لیتا ہے کہ ہم تو فارغ ہو گئے، آپ اس ایک لڈو کو دیکھ کر کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں اسے غفلت کے اندھیرے میں نہیں، مشاہدے کی روشنی میں کھا رہا ہوں. میں اس ایک دانے کے پیچھے کسان کی محنت دیکھ رہا ہوں. اور وہ کسان ایک مکمل اجنبی تھا، جسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کی محنت کس کے کام آئے گی. اور بزرگ صرف کسان پر نہیں رکتے. جی بالکل. وہ اس پورے کائناتی نظام کی کڑیاں جوڑتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ لکڑہارے نے جنگل سے لکڑی کاٹی ہوگی، لوہار نے اس لکڑی کے ساتھ لوہے کا پھال جوڑا ہوگا، اور پھر کسی نے گنے کی فصل اگائی ہوگی، چینی بنائی ہوگی، کسی کی پالی ہوئی گائے کے دودھ سے مکھن اور گھی نکالا گیا ہوگا، اور پھر حلوائی نے گھنٹوں آگ کے سامنے بیٹھ کر یہ لڈو تیار کیا ہوگا. ایک عام انسان اس بات سے کتنا بے خبر ہوتا ہے کہ ایک نوالا کتنے ہزاروں انسانوں کی محنت سے گزر کر اس تک پہنچتا ہے. اور یہی تو وہ انٹر کنیکٹڈنس ہے جو کائنات کو جوڑے ہوئے ہے. جب یہ احساس دل میں اتر جائے نا تو تکبر ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک معمولی سی مٹھائی بھی انسان کو خدا کی پہچان اور نہ ختم ہونے والی شکر گزاری کی طرف لے جاتی ہے. واقعی یہ کہانی سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو. ایک عام سا لڈو اور اس کے پیچھے پوری کائنات کی. اگر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی سکون مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں نہیں، بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے شعوری بیداری لانے میں ہے. حقوق چھیننے سے نہیں، احسان کے ساتھ ادا کرنے سے معاشرے سنورتے ہیں. بالکل. اور ریاستی امن تب قائم ہوتا ہے جب شرافت کو قانون کا تحفظ ملے اور یاد الہی ہمارے روزمرہ کے کاموں کو روحانی تجربات میں بدل دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ناظرین، آخر میں آپ کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں. ذرا سوچئے، آج کے اس مشینی دور میں ہم سب کا اپنا وہ لڈو کیا ہے جسے ہم غفلت کے میدان میں کھڑے ہو کر استعمال کر رہے ہیں؟ شاید وہ اسمارٹ فون جس پر آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں، یا وہ کافی کا کپ جو آپ کی میز پر رکھا ہے. بالکل درست. اگر ہم آج صرف 5 منٹ نکالیں اور اس کافی کے کپ یا فون کے پیچھے موجود ہزاروں انسانوں کی محنت، قدرتی وسائل اور اس پورے نظام پر اسی مشاہدے کی فضا میں بیٹھ کر غور کریں، تو کیا ہمارا یہ غفلت بھرا سفر ایک گہرے اور پرسکون تجربے میں تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا. بے شک، اس کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں غور و فکر ایک بہترین عمل ہے. اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ڈیپ ڈائیو اور ہماری یہ فکری گفتگو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اور ہاں، اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک گائیڈ لائنز انفو کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ڈیپ ڈائیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.